حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد بريته وأفضل خليقته، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المطهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين، واللعن الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله ورسوله الكريم والأئمة الميامين. درود پر محمد وآل محمد. حضرات محترم رائے سے قبل گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر علماء، فقہاء، شہداء رائق، حاضرین مجلس کے مرحومین، بانیان مجلس کے مرحومین، رہبر انقلاب اور جناب سید وقار عباس اور علی حیدر صاحب کے خانوادے کے جتنے بھی مرحومین ہیں اور جو بھی جس فعل خیر میں شریک ہیں، اس کی مرحومین کی روح کو احسان. بسم اللہ. درود پر محمد و آل محمد. حضرات محترم، قرآن و استقامت اس علم میں ہمارے سلسلے کی آج آخری مجلس ہے. انشاءاللہ کل سے مولانا مسیح حضرت صاحب خطاب فرمائیں گے. عرض کیا جو سورہ فصلت کی آیت آپ کی خدمت میں پیش کی، اس میں خداوند عالم ایک سنت بتاتا ہے، قانون بتاتا ہے، ایک قرآن کا ایک دائمی اصول اس کو پیش کرتا ہے خدا کہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. خدا کی وحدانیت کے اقرار کے بعد جو لوگ اس راہ میں ثابت قدم رہتے ہیں، کیونکہ عزیزو جب انسان حق کی راہ میں گامزن ہوتا ہے، حق کو اپناتا ہے، تو اس کو خطرے بہت ہوتے ہیں، اس کو چیلنجز کا سامنا بہت کرنا پڑتا ہے، اس کے دشمن بڑھ جاتے ہیں، اس کے دوست کم ہو جاتے ہیں، اس کے اپنے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ میدان میں بالکل تنہا ہو جاتا ہے، ہر طرف سے وحشت ہی وحشت، خوف رہتا ہے. تو ایسے حالات میں انسان جس راہ پہ رہتا ہے اس سے پلٹنے کا خوف بھی رہتا ہے انسان کی زندگی میں، کہیں اس راہ کو چھوڑ کے نہ چلا جائے، کیونکہ سختیاں انسان کا. آج میں آپ کی خدمت میں اس روایت کو مکمل کروں گا کہ استقامت کے اصول جو روایات میں صرف میں الفاظ بیان کر دوں گا، انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں رہیں گے، وہ اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا. چند صفات ایسی ہیں جس کو چھٹے امام نے بیان کیا ہے، جو اگر انسان میں رہیں گی تو انسان استقامت اس کے اندر رہے گی. استقامت یعنی ثابت رہنا، ڈٹے رہنا، یعنی جس چیز کو مانا ہے اس کو ہاتھ سے جانے نہ دینا، اسے کہتے ہیں استقامت. جس چیز پہ ایمان کا اعلان کیا ہے اس پہ ڈٹے رہنا، اس کو ہاتھ سے جانے نہ دینا. مثال کے طور پہ فرض کیجئے
آپ دیکھیں سب سے بڑا خطرہ جو ہے، یعنی سب سے بڑی مشکل کیا ہے استقامت میں، سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ اسی کو آپ چیلنج کہیے، اسی کو عزت کہیے. توجہ کیجیے گا. علیکم السلام. وہی سب سے بڑا خطرہ بھی ہے اور وہی سب سے بڑی دلیل ہے عزت کی، وہی دلیل ہے شرف کی، وہی دلیل ہے کامیابی کی، وہی دلیل ہے دشمن کو رسوا کرنے کی، وہی دلیل ہے دشمن کو خوار کرنے کی. کیا؟ ولایت کے راہ میں ثابت رہنا. امام صادق علیہ السلام سے کسی نے محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ سألت ابا عبداللہ. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں، یعنی ولایت یا دین کی راہ میں ثابت رہنے کا مطلب کیا؟ یعنی اس طرح کہ جناب زہیر اور جناب سعید کی طرح سینہ بہ سپر ہو کے تیروں کی بارشوں کو اپنے سینے پہ روکنا، یہ ہے ثابت قدمی. یعنی اس قدر خطرہ ہوتا ہے جب انسان جو ہے، کیونکہ دیکھیے جس چیز میں عزت ہے اس چیز میں خطرے بھی ہیں، جس چیز میں شرف ہے اس چیز میں خطرے بھی، کیونکہ دشمن کبھی بھی اس شرف کو برداشت نہیں کر سکتا، اس عزت کو تحمل نہیں کر سکتا. وہ یہی چاہے گا کہ اس ذلت کے گنداب میں وہ بھی شریک ہو جائے جو اس کا مخالف ہے. تو یہ اس لیے وہ پوری طرح سے پورا زور لگاتا ہے، ہر طرف سے تیروں کی بارش ہوتی ہے، ہر طرف سے جو ہے وہ دشمن کا حملہ ہوتا ہے تاکہ کہیں سے جو اس راہ میں ثابت ہیں وہ اس راہ سے الگ ہو جائے. اور اسی راہ میں اگر انسان ثابت رہ گیا تو روئے زمین پہ، کائنات میں، ارض و سما میں اس سے زیادہ کوئی عزیز، اس سے زیادہ کوئی محبوب، اس سے زیادہ کوئی جو ہے دل پسند، اس سے زیادہ سربلند کائنات میں کوئی نہیں ہوتا. یہ خدا کا قانون ہے. اب یہ کچھ دیکھیں، کچھ قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کو پہلے ہم کتابوں میں دیکھا کرتے تھے، ہم تفاسیر روایات کی شکل میں دیکھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ بہرحال ہمارے اور تاریخ میں فاصلہ تھا ہمارے زمانے میں. ٹھیک ہے، تاریخ ہم سے دور تھی، ہم نہیں دیکھ پاتے تھے اس کو، لیکن خدا کا لطف و کرم ہے، ہمیں اس دور میں خدا نے رکھا کہ ان کتابوں کے حروف کو عملی شکل میں ہم نے دیکھا. جو ہے نا عزیزو، چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا عن قول اللہ عز وجل، اللہ کے اسی قول سے متعلق. یہ جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی سورہ فصلت کی 30ویں آیت، الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ مولا اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب پروردگار ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں استقامت بھی کرتے ہیں. اب میں ایک بات اور بھی کرتا چلوں عزیزو اس روایت کی تفسیر سے. پہلے میں روایت کا ٹکڑا بیان کر دوں پھر آپ کی خدمت میں، کہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب پروردگار اور پھر استقامہ یعنی ڈٹے رہے اس پہ. فقال ابو عبداللہ علیہ السلام، چھٹے امام نے جواب دیا، استقاموا علی الائمۃ واحدا بعد واحد. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھیے سوال کس سے ہوا؟ آیت میں سوال کیا ہے؟ آیت کا بیان کیا ہے؟ غور کیجئے گا. الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب پروردگار ہے، ثم استقاموا، تو بات چھٹے امام کو وضاحت یہ کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کی جو ہے وہ پروردگاری اور اس کی ربوبیت کا اقرار کرنے کے بعد انسان کو اللہ کے راہ میں ثابت رہنا چاہیے. جواب میں سوال خدا کی ربوبیت پہ ثابت قدمی سے. توجہ کیجئے گا، سوال کس سے ہے؟ خدا کی ربوبیت اور پروردگار کے اوپر ایمان میں ثابت قدمی سے متعلق سوال ہے، تو جواب بھی اسی سے متعلق ہونا چاہیے نا. غور کیجئے گا. آپ نے مجھ سے کہا کہ مولانا اللہ کی راہ میں ثابت قدم ہونے کا کیا مطلب؟ تو میں جواب دوں گا اللہ کی راہ میں ثابت قدم ہوئیے، آپ مثال کے طور پہ دین خدا کے پابند رہیے، حرام و حلال کے پابند رہیے، نماز کے پابند رہیے، روزے کے پابند رہیے، خواتین ہیں تو حجاب کی پابند رہیں، جو ہے وہ جو حقوق خدا ادا کرتے رہے. یہی تو ہم جواب دیں گے، کیونکہ ڈائریکٹ سوال اللہ کی ربوبیت سے متعلق ہے. الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار رب ہے پھر اس پہ قائم ہے. چھٹے امام نے اللہ کی ربوبیت کے بارے میں جواب نہیں دیا. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، چھٹے امام کیا جواب دیتے ہیں کہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب پروردگار ہے اور وہ ثابت قدم رہے. فرماتے استقاموا علی الائمۃ واحدا بعد واحد،
انہوں نے استقامت امامت پر ایمان پر دکھائی۔ توجہ چاروں عزیزوں، سوال تھا ربوبیت سے، جواب دے رہے ہیں امام امامت کا۔ اس کا مطلب کیا ہے مولا؟ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ مولا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ربوبیت پہ ایمان مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک امامت پہ ایمان نہ ہو۔ تو جو ہے نا امامت پہ ایمان، اس ولایت پہ ایمان کے بعد ربوبیت پہ ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر انسان اسراء میں یہ کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا آپ کو عزیزوں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایسے ہی جو ہے سختیوں میں کوئی ثابت قدم نہیں رہ سکتا۔ جب انسان ولایت کی راہ میں ثابت قدم رہتا ہے، خدا کی راہ میں ثابت قدم رہتا ہے، تو خدا چھوڑتا نہیں ہے۔ ہاں، خدا جب تک ثابت قدمی کے مرحلے پہ انسان نہیں پہنچا ہے اس وقت تک خدا دیکھتا ہے، لیکن جہاں مثال دے دی ثابت قدمی کی، جہاں گہے قربانی میں قدم رکھ دیا انسان نے، اب پھر خدا نہیں چھوڑتا، اب فوراً فرشتوں کو پوچھتا ہے جاؤ میرا بندہ میری راہ میں قربانیاں پیش کر رہا ہے، میرا بندہ میری راہ میں قربانیاں پیش کر رہا ہے۔ جناب حجر بن عدی جو ہے قربان راہ ولایت ہے، استقامت دیکھیے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو دربار میں پیش کیا گیا، اچھا ہوتا کیا ہے دشمن جب جو ہے وہ کیا نام ہے اپنا انتقام لینا چاہتا ہے اور حق سے دور کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ تم جو ہے وہ جناب حجر سے یہی کہا گیا کہ آپ علی سے برات کر لیجیے، آپ علی کو برا بھلا کہہ دیجیے۔ تو جناب حجر نے جواب دیا لا اقول ما یسخط الرب، میں ایسی بات ہرگز اپنی زبان پہ نہیں لاؤں گا جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے۔ اللہ اکبر، لا اقول ما یسخط۔ اچھا اس کے بعد جناب حجر کے بیٹے بھی تھے، وہ بھی شہید ہوئے۔ جناب حجر سے بار بار قاتل کہہ رہا ہے کہ حجر آپ علی سے برات کیجیے تو آپ کو ساری دنیا کی سہولتیں مل جائیں گی، سب کچھ آپ کو مل جائے گا، ٹھیک۔ جناب حجر نے یہی جواب دیا اور فوراً اپنی گردن آگے بڑھا دی۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ حجر آپ اپنی گردن کیوں آگے بڑھا رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے بیٹے نے اگر مجھے دیکھ لیا تو اس کے قدموں میں لغزش نہ ہو۔ یہ ہے جب اس وقت انسان جب اس مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر خدا موت کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اس جام شہادت کو پھر وہ گلا بھی کٹتا ہے تو وہ آرام سے بہت سکون کے ساتھ جو ہے راہ خدا میں جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اس وقت آتے ہیں اس پہ، غیبی طور پہ اس کے دل کے سکون مل جاتا ہے، غیبی طور پہ اس کے ذہن و دماغ کو سکون مل جاتا ہے۔ تو کیا عزیزوں، استقاموا علی الولایہ۔ جناب امام باقر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ درود پڑھ محمد وعلی محمد۔ جب سائل نے فی قولے وَأَن لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اگر وہ اس راہ میں ثابت قدم رہے تو ان کو دلگوار اور شیرین پانی سے ہم سیراب کریں گے، خوشگوار اور شیرین پانی سے ہم ان کو سیراب کریں گے۔ پانچویں امام کیا اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں؟ یعنی استقاموا علی ولایت علی ابن ابی طالب، استقاموا علی ولایت۔ آپ یہ دیکھیں ہم لوگ بعض چیزیں جو ہے مصائب میں پڑھتے ہیں، لیکن اہل بیت کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ اہل بیت کیا کبھی جو ہے وہ یا ان کے گھر میں پلنے والے، ان کی آغوش میں پلنے والے بچوں کی زبان پہ جو ہے کبھی مکر یا جھوٹ نہیں آتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ جملے پہ کبھی غور کیجیے گا، شاید کبھی بھی آپ نے فضائل کے باب میں اس پہ غور نہیں کیا ہوگا۔ جس وقت جناب علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے اس وقت کیا پکار کے آپ نے کہا تھا؟ بابا دیکھیے نانا مجھے سیراب کر رہے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، خدا جو ہے انہیں سیراب کرتا ہے۔ اب جو کیا اپنے عزیزو، یہ اس وقت لو استقاموا علی الولایت، یعنی اگر وہ ولایت کی راہ میں، ولایت علی ابن ابی طالب امیر المومنین والاوصیاء من ولدہ وقبلوا طاعتهم، البتہ اب یہاں دیکھیے اس روایت کو مکمل کر رہے ہیں، دیکھیے یہاں تک تو بہت آسان ہوتا ہے۔ وقبلوا طاعتهم فی امرہم، ان کے حکم کو ہر لمحہ ان کے احکام کو قبول کیا اور ان کی اطاعت کی۔ وَنَهْيَهِمْ، جس چیز سے انہوں نے روکا ہے۔ دیکھیں استقامت تو ایک مرتبہ میدان جنگ کی ہوتی ہے، میدان جنگ میں استقامت، یہ رسول خدا نے جو اس میدان جنگ کی استقامت کو جہاد اصغر سے تعبیر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں انسان جو ہے وہ جلدی مشکلوں سے آزاد ہو جاتا ہے، جلدی جو ہے سختیاں اس کی کم ہو جاتی ہے، جام شہادت پی کے بہت جلدی بہت سارے درجات کور کر لیتا ہے۔
جلدی بہت ساری بلندیوں کو پورا کر لیتا ہے۔ ولایت کی راہ میں جہاں امتحان انسان کا ہوتا ہے، جہاں مشکل ہوتی ہے، جہاں استقامت اس کو زیادہ دکھانی ہوتی ہے، جہاں اس کو چیلنجز زیادہ ہیں، وہ ہے میدان عمل میں۔ یعنی ولایت کا اقرار کرنے کے بعد اب ولی خدا کے اتباع میں، اب حلال و حرام کے اتباع میں یہاں سختی ہوتی ہے، یہاں مشکلات ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی انسان جو ہے وہ 2 رکعت نماز میں انسان کی ولایت کا امتحان ہو جاتا ہے، کبھی کبھی 4 رکعت نماز کے ایک وقت میں ولایت کا امتحان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے یہی وجہ ہے چھٹے امام نے ولایت کے امتحان کے لیے جو میدان جنگ کو ہر جگہ تعبیر نہیں کیا، کہا ہمارے شیعوں کی اگر ولایت کو تمہیں پہچاننا ہے تو امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاۃ، ہمارے شیعوں کا امتحان لو نماز کے وقت میں، کیف محافظتہم علیہا، کیسے وہ نماز کی حفاظت کرتے۔ یعنی کیا؟ یعنی چھٹے امام کے نزدیک اصل ولایت کا امتحان یہاں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں غور کرنے والی بات ہے، چھٹے امام جو ہے وہ کیا اصول دے رہے ہیں، امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاۃ، نماز کے وقت میں ہمارے شیعوں کا امتحان لو کیف محافظتہم علیہا، ہمارے شیعہ نماز کے وقت کی حفاظت کیسے کرتے ہیں۔ یعنی یہاں اطاعت میں جو ہے وہ ثابت قدم، یہ سخت ہوتا ہے، یہاں سخت ہوتا ہے انسان۔ ممکن ہے میں نے کہا کہ مر جانا آسان ہے، آپ دیکھیں کربلا کے باب میں جو فضائل کے باب میں اگر آپ دیکھیں، کربلا میں روز عاشور شہید ہو جانا آسان تھا، زندہ رہنا سخت تھا۔ آپ نے دیکھا وہاں کے امتحان اتنے سخت تھے، کیونکہ وہاں جو ہے وہ امتحان، تو یہ انسان کو زندہ رہ کے میدان عمل میں ثابت قدم رہنا یہ بڑا امتحان ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنی زبان پہ روک لے، یہ امتحان ولایت ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان بولے، یہ امتحان ولایت ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان جو ہے اپنی آنکھوں کو بند کر لے، یہ امتحان ولایت ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان جو ہے وہ کچھ مناظر سے خود کو دور کر لے، یہ امتحان ولایت ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان جو ہے اپنے رشتہ داروں میں غریب ہو جائے، یہ امتحان ولایت ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اپنے دوستوں میں تنہا ہو جائے، یہ امتحان ولایت ہوتا ہے۔ عزیزو، یہاں ثابت قدمی، جنگ کے میدان کی ثابت قدمی آسان ہوتی ہے، لیکن اس میدان کی ثابت قدمی سخت ہوتی ہے، جہاں انسان جو ہے کوئی نہ ہو اس کی مدد کے لیے۔ آپ دیکھیں بعض علماء مثال دیتے ہیں کہ یعنی خدا کی ربوبیت یا خدا کی ولایت کا اقرار کرنے کے بعد وہاں ثابت قدم رہنا ایک سخت مرحلہ۔ جناب آسیہ کو دیکھیے، جاہو حشم خدم، یعنی جہاں راہ خدا میں ثابت قدم رہنے والوں کی مثالیں دی ہیں، ان میں جناب آسیہ کا نام آتا ہے۔ جاہو حشم، سب کچھ، لیکن یہی خاتون جو ہے وہ ہاتھ پیر میں ایسے یوں ہاتھ پیر پھیلا کے میخکوبی کر کے جناب آسیہ کو رکھا گیا تھا۔ صرف ایک ہی بات تھی، فرعون نے آ کے کہا جناب آسیہ کی ماں سے کہ اپنی بیٹی کو سمجھائیے، وہ مجنون ہو گئی، وہ دیوانی ہو گئی، والعیاذ باللہ۔ اس سے کہیے کہ موسیٰ کے خدا کا انکار کر لے، واللہ اس کا انجام برا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جناب آسیہ نے ایک ہی جملہ کہا، ٹھیک ہے، کہ اقرار ولایت اور ربوبیت خدا کے بعد جو ہے اب انکار نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ہاتھوں میں سر میں میخ کو بھی کی گئی ہوتی، یعنی نیل سے باقاعدہ کیل ان کے سر میں ٹوکا گیا، ہاتھوں میں ایسے دونوں ہاتھ پیر پہ کیل میخ کو بھی کی گئی، اس کے بعد سروں میں میخ کو بھی کر کے ان کو مارا گیا۔ یہ کیا امتحان ہے عزیز؟ شاید یہ امتحان جناب آسیہ کے لیے سخت ہوتا، لیکن اس کے علاوہ جو سب کچھ ہر طرف جو جاہو حشم تھا سب چھن گیا، تو یہ بہت سخت ہوتا ہے۔ اب میں اسی کی بس میرے پاس وقت کم ہے، وہ روایت کو جلدی آپ کی خدمت میں پڑھ دوں گا، پھر انشاءاللہ کبھی آپ اگر اس کو ذہن میں رکھیے گا، دیکھیے گا، اس روایت کا حوالہ بھی دے دوں گا۔ مصباح الشریعہ میں چھٹے امام نے اس روایت کو بیان کیا ہے، جہاں اس روایت کی امام وضاحت کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ استقامت کے لیے سب سے پہلے انسان کو خدا کا عبد ہونا پڑے گا۔ انسان اگر عبد ہو گیا خدا کا، یعنی بندہ خدا، یعنی خدا کے آگے سراپا تسلیم۔ العبد کی چھٹے امام نے تعریف کی ہے۔ پہلے تو جب میں اس روایت کو نہیں دیکھا تھا تو لگتا تھا کہ علماء کی تشریح ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں العبد ثلاثۃ احرف یا ثلاثۃ حروف، عبد میں 3 حرف ہیں، عین، با اور دال۔ العین العلم باللہ، عبد ہونے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے خدا کی معرفت ہو۔ البا البون عما سوى اللہ، انسان کو خدا کی معرفت کے بعد اب خدا کے علاوہ کوئی بھی شے ہو اس کے دل میں اس کا لگاؤ نہ ہو۔ انسان اپنی قربانی کب پیش کر سکتا ہے؟ انسان اس وقت قربانی پیش کر سکتا ہے جب ما سوى اللہ ہر چیز سے اس کو نفرت ہو سوائے خدا کی۔ البون عما سوى اللہ والدال الدنو من اللہ۔ چھٹے امام فرماتے ہیں دال کا مطلب یعنی اللہ سے قریب ہونا، یعنی یہ 3 صفتیں جب انسان کے اندر جمع ہوں گی، علم باللہ، البون عما سوى اللہ، اللہ کی معرفت،
اللہ کے علاوہ ہر چیز کو چھوڑنا، ہر چیز کو ترک کرنے کی طاقت، الدال الدنو من اللہ، اللہ سے قریب ہونا۔ جب یہ تین صفتیں انسان کے اندر جمیں گی، جب یکجا ہوں گی، تب انسان عبد بنتا ہے۔ اب جب عبد بنتا ہے تو اس کے اندر چار چیزیں اس پر فرض ہو جاتی ہیں۔ تو جو چار، میں بس اس روایت کو جلدی جلدی آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس کے بعد مصائب کے چند جملے، ٹھیک ہے؟ کہ استقامت اثر کا نام ہے۔ استقامت آتی کہاں سے؟ استقامت یوں نہیں آ سکتی۔ اچھے آپ نے دیکھا ہے امام حسین علیہ السلام کی رسی تھامے ناقے کو لے کے مدینے سے آیا، لیکن کربلا میں امام حسین کو چھوڑ کے چلا گیا۔ مولا کائنات کے ساتھ جو ہے وہ سب سے پہلے جس شخص نے تلوار اٹھائی مولا کائنات کی حمایت میں، رسول خدا کی شہادت کو وفات کے بعد، وہ شخص جو ہے مولا کائنات سے جنگ جمل میں لڑنے کے لیے آیا۔ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بیٹھنے والے امام حسن کے ساتھ دغا کر گئے۔ ٹھیک، کیا اصول ہے؟ چار انسان کے لیے چار چیزوں پہ انسان کو ثابت قدم رہنا ہے، اور ان چاروں چیزوں کی جو ضمن میں وضاحتیں کی چھٹے امام نے، اس روایت کو میں گزارش کروں گا کہ اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا، نوٹ کیجیے گا۔ کیا فرماتے ہیں چھٹے امام؟ ایک درود پڑھ محمد و آل محمد۔ انسان کب عبد بنتا ہے، کب اس کے اندر استقامت؟ کیونکہ استقامت اسی وقت آئے گی جب انسان عبد بنے گا۔ بغیر عبد ہوئے انسان کے اندر استقامت نہیں آ سکتی۔ یہ اصول ہے، یہ میرا اصول نہیں ہے، چھٹے امام فرما رہے ہیں جب تک انسان بندہ خدا نہیں ہوگا تب تک اس کے اندر استقامت آئے گی نہیں۔ کیونکہ جب ہم استقامت جس راہ میں کر رہے ہیں اس راہ کا ہمیں علم ہونا ضروری ہے۔ آج جتنے بھی لوگ اس راہ میں اپنی قربانی دے رہے ہیں، یا جن لوگوں نے اپنی قربانی دے دی، اپنا آخری خون دے دیا، اپنی زندگی کو وقف کر دیا اس راہ میں، وہ اتنی آسانی سے نہیں کیا عزیز، وہ سراپا تسلیم تھے خدا کے۔ اور یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو پریکٹیکل نہیں، ہماری لائف میں ہو نہیں سکتا۔ قسم خدا کی اگر معصوم صرف مثالیں ہوتے ہمارے لیے، مثالیں معصوموں کی ہوتی تو شاید ہم کہتے کہ یہ امر مستحیل ہے، لیکن معصومین کے علاوہ جو دیگر بندگان خدا ہیں ان کے وجود میں ان صفات کا پایا جانا آج ہمارے لیے اتمام حجت کا سبب ہے۔ یعنی یہ خصوصیات، یہ صفات معصومین سے مخصوص نہیں ہیں عزیزو۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب اس سفرے کا، اس در کا خادم ایسا ہو سکتا ہے تو اس در کا مالک کیسا ہوگا؟ یعنی ائمہ کو پہچاننے کے لیے، ائمہ کی معرفت، ان کے عزم، ارادہ اور ان کی عظمت اور ان کی قدرت، ان کی طاقت، ان کی قوت کو پہچاننے کے لیے ان خادموں کو ہم دیکھ کے ہم پہچان سکتے ہیں کہ جب یہ ایسے ہیں۔ کل جیسے جناب امیر کو پہچاننے کے لیے لوگ کہتے تھے قمر کو پہچانو، کل جیسے رسول خدا کو پہچاننے کے لیے لوگ کہتے تھے علی کو پہچانو، آج اسی طرح علی کو پہچاننے کے لیے لوگ کہیں گے کہ خادم علی کو پہچانو۔ تو جو ہے نا عزیزو، یہ کوئی بات ایسی لفاظیوں والی نہیں، عین حقیقت ہے عزیزو۔ آج یہ مثالیں واضح ہو گئی۔ تو عبد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں چار وہ حق ادا کر، چار چیزوں پہ اس کو ثابت رہنا ضروری ہے۔ کیا فرماتے ہیں چھٹے امام؟ ایک درود پڑھ محمد و آل محمد۔ چار معاملے اس کے صحیح ہونے چاہیے، چار جگہوں پہ وہ پرفیکٹ اترے وہ۔ اچھا البتہ دیکھیے، یہ بھی اس کی مثال دیکھیے، مثال لائٹ کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 0 واٹ، 5 واٹ، 10 واٹ، 100، 50، 100، 1000، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی ایک انسان جس قدر اس نور سے شباہت حاصل کرتا جائے گا اس قدر اس کے اندر اس نور کی جھلکیں آتی جائیں گی۔ انسان جس قدر اپنے آپ کو، ضروری نہیں ہم معصوم نہیں ہو سکتے، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں پہلے بھی کہ مولا کائنات نے صاف صاف کہا انکم لا تکونون کمثلی، تکونون کمثلی، یعنی کوئی اگر اس طرح کی تعبیریں اگر بیان کی جاتی ہے یا علماء یا مراجع تقلید کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں تو بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی۔ نہیں، غلط فہمی نہ ہو، مولا علی کا صاف اعلان ہے کہ تم ہمارے جیسے بننے چاہو تو نہیں ہو سکتے، لیکن ہاں تم ہماری راہ سے نزدیک ہو سکتے، ہماری منزل سے قریب ہو سکتے ہو۔ تو انسان جس قدر، اب آپ سوچیں علی جیسے نہ بننے کے باوجود بھی علی کی منزل سے اگر انسان نزدیک ہوتا ہے تو اس علی کو دیکھ کے اس علی کو لوگ یاد کرتے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی مبالغہ نہیں عزیزوں، کیا چار معاملے ہیں، انسان اپنا صحیح کرے، اس پہ کوشش کرے۔ کیا؟ سب سے پہلے معاملۃ اللہ تعالی، انسان اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ایک بالکل دو چار۔ ومعاملۃ النفس، اپنے نفس کے ساتھ، چھٹے امام کی روایت ہے، اپنے نفس کے ساتھ اس کا معاملہ بالکل کلیئر ہو۔ ومعاملۃ الخلق، اللہ
اپنا نفس اور اس کے بعد لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ بالکل واضح ہو. کیسا ہو ابھی میں آپ کو مصداق پیش کروں گا. معصوم کیا فرماتے ہیں؟ وہ معاملۃ الدنیا، اور دنیا کے حوالے سے بھی اس کا ویژن بالکل کلیئر ہو. اللہ کے حوالے سے اس کا ویژن کلیئر ہو اور میدان عمل میں بالکل صاف ہو. اپنے نفس کے حوالے سے اس کا ویژن کلیئر ہو، میدان عمل میں اپنے نفس کے ساتھ معاملہ بالکل صاف ہو. اس کو دیکھیے ثابت قدمی کیا ہوتی ہے؟ انسان کا نفس اس کو ہر لمحہ ذلت کی طرف لے جاتا ہے. جناب یوسف نے صاف الفاظ میں کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو بری نہیں کر سکتا. نفس ہمیشہ انسان کو ذلت کی طرف لے جائے گا، نفس ہمیشہ انسان کو ولایت سے دور کرے گا، نفس ہمیشہ انسان کو خدا کی ربوبیت سے دور کرے گا. ایسے میں نفس کو بچا لے جائے. تو معاملہ نفس انسان کا بالکل کلیئر ہونا چاہیے. نفس کے ساتھ حساب کتاب اس کا کلیئر ہونا چاہیے. وہ کیسے ہوگا؟ وہ بھی آپ کی خدمت میں روایت نے عین الفاظ حضرت چھٹے امام نے بالکل جیسے لگتا ہے کہ ان مثالوں کو اگر انسان اپنی زندگی میں لے کر آئے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. معاملۃ النفس، نفس کے سلسلے میں اس کا معاملہ بالکل واضح ہونا چاہیے اور اس کا ویژن بالکل کلیئر ہونا چاہیے. پھر فرماتے ہیں وہ معاملۃ الدنیا، اور دنیا کے ساتھ بھی بالکل اس کا ویژن ایک دم کلیئر ہونا چاہیے. دنیا معلوم ہونی چاہیے دنیا کیا ہے، اس کو معلوم ہونی چاہیے. اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس چیز کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں یا جس چیز کے پیچھے میں خود کو فنا کر رہا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے. کیا یہ اس لائق ہے کہ علی جیسی ذات اس کے لیے خود کو فنا کر دے، یا یہ اس لائق ہے کہ یہ علی کے قدموں پہ لوٹتی رہے لیکن علی اس سے دور ہوتے. تو جو ہے نا عزیزو، قد طلقتک ثلاثا لا رجعت فیہا غری غیری، جا دنیا چلی جا، کسی اور کو دھوکہ دے، کسی اور کے ساتھ مکر کر، کسی اور کے ساتھ فریب کر. ان جملوں میں عزیزو دنیا پوشیدہ ہے مولا کائنات کی حیات کی. شب و روز پوشیدہ، آپ کا خواب اور آپ کی بیداری، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، ہر سانس آپ کی ان جملوں میں پوشیدہ ہے. تو یہ چار معاملے انسان کے صحیح ہونے چاہیے. کیا کیا؟ اللہ کے ساتھ، نفس کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ. اب چھٹے امام فرماتے ہیں کیسے انسان ثابت قدم ہو. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ معاملے میں 7 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. وہ اصول المعاملت معاملت اللہ تعالی فسبعۃ اشیاء، 7 چیزیں ہیں اگر اللہ کے ساتھ صحیح کر لیجئے تو اللہ کا معاملہ صحیح ہو جائے گا. سب سے پہلے اداء حق، سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کرنا. وحفظ حد، اللہ کا حق ادا کرنا کیا مطلب؟ یعنی اس کے حق کو ادا کرنے کا مطلب کیا؟ یعنی سب سے پہلا حق اس کی ذات کا، اس کی سپاس گزاری ہے. تو جو چاروں عزیزوں، تفصیل تو نہیں، پوری ایک تفصیل ہے، میں صرف اشارہ کروں گا. سب سے پہلا حق خدا کا اس کی سپاس گزاری ہے، یعنی اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. وہ لوگ، میں یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں، ان لوگوں کے لیے کہ جو ماہ مبارک کے رمضان جو ہے مسجدوں کو بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلا حق ہے خدا کا، خدا کی سپاس گزاری. خدا کی سپاس گزاری کیسے ہوگی؟ تنہا راستہ خدا کی سپاس گزاری کا، یعنی آنکھوں کی سپاس گزاری، زبان کی سپاس گزاری، سانس کی سپاس گزاری، قلب کی دھڑکن کی سپاس گزاری، پورے وجود میں جو اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں، انسان کی آنکھ کی سپاس گزاری، کان کی سماعت کی سپاس گزاری، آنکھوں کے اندر جو اللہ کی نعمتیں اس کی سپاس گزاری، مغز کے بافت کی سپاس گزاری، ہاتھ پیر کے بافت کی سپاس گزاری. ان تمام انسانی وجود جتنی بھی نعمتیں آپ تصور کر سکتے ہیں اللہ کی، اس کی سے، یعنی اس اللہ کو اگر تھینک کہنا ہے، شکریہ ادا کرنا، بچوں کی زبان میں کہہ رہا ہوں، اللہ سے اگر کہنا خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر. چھٹے امام معصوم فرماتے ہیں تنہا راستہ خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کا، اس کی نعمتوں کا اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا. انسان صرف سجدے کے ذریعے، یعنی تنہا راستہ نماز ہے. اسی لیے اللہ نے کہا الصلاۃ قربان لکل تقی، نماز جو ہے وہ ہر پرہیزگار کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قریب ہونے کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے انسان شکر ادا کر سکتا ہے. اس کے علاوہ عزیزو ساری لفاظیاں ہیں، یاد رکھیے گا. اگر اس کے بغیر، نماز کے بغیر سب لفاظی، پھر کچھ نہیں ہے. نماز کے بعد کوئی تسبیح لے کے ٹہلتا رہے اپنے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، خانے کعبہ کے پتھر سے بنی ہوئی تسبیح ہو، اس کے غلاف کے دھاگوں سے جو ہے وہ کیا نام ہے جٹی ہوئی تسبیح کے دانے ہوں، لیکن اگر یہ نہ کیا تو پھر کچھ یعنی شکر ہی نہیں کیا خدا کا. اس سے بڑا انسان، نافرمان انسان نے، یہی وجہ روایت کہتی ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کے ہاتھ کا پانی نہ پیجے. کیوں نہ پیجے اس کے ہاتھ کا پانی؟ کیا پریشانی پانی پینے میں؟ کیونکہ یہ شخص کفران نعمت کرے، سپاس گزار خدا کرے. تو کیا ہے؟ ادا حق ہی، اللہ کا حق ادا کرے. اس کے بعد
وحفظ حدہ، اللہ کی حدود کا لحاظ کرنا، حرام و حلال کا لحاظ کرنا۔ اکثر عزیزوں میں یہ لفظ کہہ کے چلا جا رہا ہوں، اکثر جو جہاں بھی دیکھیے حد خدا پامال ہوگی، وہاں جو ہے انسان کو اپنی زندگی میں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اکثر جو حد پامال ہوتی ہیں، یہاں انشاءاللہ نہیں ہوگی ایسا، لیکن جہاں ہوتی ہے آپ اس کو دیکھیے گا، اکثر حد پامال ہوتی ہیں ہماری زندگی میں جب خوشیاں آنے لگتی ہیں، اکثر حد پامال ہوتی ہیں مثال کے طور پہ شادیوں میں، اکثر ایک طرف عبادت ہو رہی ہے انکحتوں و قبیلتوں کی شکل میں، اس کے بعد جو حدود خدا پامال ہوتی ہے۔ یہ جو ازدواجی زندگی کی برکتیں ختم ہو گئی، اس کا ایک بنیادی سبب ہے حدود خدا کا پامال ہونا، حرام و حلال کا لحاظ نہ ہونا، حجاب کا لحاظ نہ ہونا، مکس گیدرنگ کا ہونا، یا مثال کے طور پہ چھپے ہوئے گھروں کے اندر میوزکس کا بجنا، یا مثال کے طور پہ اس میں تو خوش ہو لیں، کیا ہے مصیبت، یہی تو زندگی میں ایک بار خوشی آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن عزیزو یہی زندگی کی ایک بار کی خوشی تا قیامت تک کے لیے غم کا سبب بن سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حد خدا پامال ہو رہی ہے۔ وحفظ حدہ، ایک صلوات پر محمد وآل محمد پر۔ وحفظ حدہ وشکر طاعتہ، اللہ کی اطاعت کا شکر ادا کرنا، والرضا بقضائہ، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا، والصبر علی بلائہ، اور اللہ کی آزمائشوں پہ صبر کرنا۔ یعنی ابھی مصیبتیں آتی ہیں اکثر جو ہے مثال کے طور پہ، خدا یہ کیا حالات ہے، ہم تجھ پر ایمان لے کر آئے ہیں، ہم تیرے اہل بیت پہ ایمان رکھتے ہیں، تو ہمارے ہی گھر میں ساری مصیبتیں آنی، ہمارے ہی ملک میں ساری مصیبتیں آنی، نہیں۔ والصبر علی بلائہ، اس کی مصیبتوں پہ صبر کرنا، وتعظیم حرمتہ، اللہ کی جو چیزیں اللہ کے لیے محترم ہیں ان کا جو ہے وہ اللہ کے شعائر کا احترام کرنا، والشوق الیہ، اور اللہ کی طرف رغبت رکھنا۔ عزیزو روایت مکمل انشاءاللہ آپ بعد میں مولانا سے یا کہیں سے مجھ سے بعد میں آپ حدیث کو لے لیں گے، روایت مکمل کرنے کا وقت نہیں، خود اپنے آپ ایک مفصل روایت ہے۔ شوق، جب انسان کو شوق ہوتا ہے خدا کا، تب انسان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہتا ہے۔ اللہ کی راہ میں شوق کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں رغبت کا مطلب کیا؟ اس کی مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ انسان کا مال چھن جائے، انسان کی دولت چھن جائے، انسان کا سکون چھن جائے، انسان کا آرام چھن جائے، شوق خدا، لیکن اس کے دل میں جب عشق خدا ہے تو وہ عشق خدا کے سبب اکثر مصیبت جب آتی ہے تو انسان کا چہرہ مرجھاتا ہے نا عزیز؟ مصیبتوں میں انسان کا چہرہ مرجھاتا ہے، مصیبتوں میں انسان نڈھال ہو جاتا ہے، مصیبتوں میں انسان کے اعضاء شل ہو جاتے ہیں، لیکن شوق اشتیاق خدا کا یہ کہ جتنی مصیبت بڑھے انسان کا چہرہ اور کھلتا جائے۔ کربلا میں آپ امام حسین کی ایک صفت جانتے ہیں عزیزو کیا ہے؟ مقتل کیا کہتا ہے امام حسین کے بارے میں؟ قسم خدا کی قربان جاؤں اس شوق حسین پر، امام حسین کے اس شوق پر خدا کے لیے۔ مقتل کہتا ہے کہ جتنی حسین اپنے اعزاء کی قربانی دیتے جاتے تھے آپ کا چہرہ کھلتا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، پیاس کی شدت زبان سے چہرے سے نہیں دکھ رہی تھی عزیز۔ امام حسین کس قدر مصیبت میں تھے، چہرہ بتا ہی نہیں پا رہے۔ کوئی آسان بات نہیں ہوتی عزیزوں۔ مولا امام حسین نے اپنی زبان سے کہا ہے الان انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ امام حسین نے اپنی زبان سے کہا ہے علی الدنیا بعدک العفا، میرے بیٹے تمہارے بعد دنیا پہ خاک ہو۔ امام حسین نے اپنی زبان سے کہا ہے۔ امام حسین نے جناب قاسم کے جنازے پہ کہا ہے عز واللہ علی عمک یا بنی، تمہارے چچا کے لیے بڑا سخت امتحان ہے بیٹا، یہ سخت مصیبت تھی، لیکن قسم خدا کی امام حسین پیاسے کتنے تھے آپ بتائیے؟ کہیں امام حسین کے چہرے سے پیاس جھلکی؟ قسم خدا کی قربان جائیں جناب علی اکبر کی وفا پر، اللہ آپ کو ایسی، آپ ابھی افطار کریں گے عزیز، سیراب ہو جائیں گے، قربان جائیں علی اکبر کی وفا پر، قربان جائیں۔ یہاں جناب علی اکبر نے اپنے بابا کی پیاس کو نہیں دکھایا ہے بلکہ ولی خدا کے صبر اور امتحان کو دکھایا۔ اللہ، جناب علی اکبر جنگ کو گئے عزیزو، قسم خدا کی تاریخ نہ سمجھ پاتی کہ امام حسین پیاسے کتنے تھے، کسی کو نہ معلوم ہو پاتا، بتا ہی نہ پاتی تاریخ۔ ہاں تاریخ نے جناب زینب کے لیے کہا، وہ بھی امام سجاد کی وجہ سے،
جب جناب زینب بیٹھ کے نماز پڑھنے لگی تو امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں؟ کہا بیٹا آذوقہ اتنا کم آتا ہے کہ بچوں کو دینے کے بعد میرے لیے نہیں بچتا، میں بہت بھوکی رہتی ہوں بیٹا، لیکن امام حسین کے لیے چھپ جاتا، قربان جائیں جناب علی اکبر کی قربانی پر۔ گئے کچھ دیر کے بعد واپس آئے، کہا بابا ان العطش قد اہلکنی، اے بابا پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے۔ اے شہزادے علی اکبر آپ امام حسین سے پانی مانگ رہے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ خیمے میں پانی نہیں ہے؟ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کا بابا بھی پیاسا ہے؟ ایک مرتبہ جناب علی اکبر کو امام حسین نے کہا بیٹا نزدیک آؤ۔ جناب علی اکبر سے کہا بیٹا اپنی زبان میرے منہ پہ رکھ دو، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، ایسی روئیے عزیزوں، رونا آپ کا کبھی کم نہیں۔ منہ میں زبان ڈالی، فوراً کھینچ لی زبان۔ قربان جائیں شہزادے علی اکبر پر، سلام ہو آپ پر اے علی اکبر، آپ نے اسی لمحے کے لیے اپنے بابا سے پانی مانگا تھا تاکہ آپ تاریخ کو ایک جملہ دے سکے، بابا آپ کا حلق تو ہم سے زیادہ سوکھا ہوا ہے، آپ کی زبان تو ہم سے زیادہ اس پہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ عزیزو شہزادے علی اکبر یہی بتانا چاہتے تھے کہ میرا بابا اتنا پیاسا ہے، لیکن بابا کی پیاس کسی کو نہیں معلوم ہو پاتی ہے۔ اے عزیزو سنیں گے امام حسین کس قدر پیاسے تھے، عجب نہیں شہزادی سکینہ نے یہ منظر دیکھا ہو، جناب سکینہ نے یہ منظر شاید دیکھا ہو کہ بابا کی زبان جب نکلی تھی تو بھیا علی اکبر نے یہ جواب دیا تھا کہ بابا یہ جملہ کہا تھا، بابا آپ کی زبان میں مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہیں۔ سنو کہ عزیزو خوب رہیے، بس مجلس ختم ہو گئی۔ امام حسین کی شہادت کے بعد جب ذوالجنہ آیا ہے نا خبر شہادت لے کے، پیشانی رنگین تھی خون سے، جیسے ہی ذوالجنہ پہنچا، الظلیمۃ الظلیمۃ من امت قد قتلوا ابن بنت نبیہا، وائے ہو اس امت پر کہ جس نے اپنے نبی کے بیٹی کی بیٹے کو مار دیا، شہید کر دیا۔ جیسی یہ آواز خیمے میں پہنچی، ننھی سی بچی دوڑتے ہوئے آئی، ایک مرتبہ لجام کو پکڑ کے جناب سکینہ کہتی یا جواد اخبرنی اقواسقیا ابی ام قتلا تشانا، اے جواد اے گھوڑے یہ بتا میرے بابا کو پانی ملا تھا یا پیاسا شہید کر دیا گیا؟ اے عزیز عجب نہیں، سکینہ نے علی اکبر کو کہتے سنا ہوگا کہ بابا آپ کی زبان پہ مجھ سے زیادہ کاٹے ہیں۔ سکینہ کے ذہن میں یہ بات تھی، اے جواد میرے بابا کو پانی ملا کر۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، خدایا ان بہتی آنکھوں کا واسطہ، خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، خدایا امام حسین کی پیاس و عطش کا واسطہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پالنے والے میرے معبود دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، مظلوموں کی حمایت فرما، اس ملک میں اور تمام بلاد اسلامی میں اور دنیا میں امن و امان ہو، ظالم رسوا و نابود ہوں ان کا خاتمہ ہو۔ خدایا ہماری مغفرت فرما، گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بانیان خیر کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے متعلقین کو سر بلند فرما، ہمارے بچوں کو دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما۔ پالنے والے میرے معبود حق کی راہ میں جتنے بھی انقلاب ہوں ان کو امام زمانہ کے انقلاب سے متصل فرما، علماء کرام، مراجع اعظام، مراجع حقہ اور اپنے تمام خاصان کی حفاظت فرما۔ خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں توفیق عطا کر ہم ہماری نسل امام کی خادم بنے، ان کی ناصر و مددگار بنے، امام کی راہ میں ہمیں شہادت نصیب ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر علماء، فقہاء، شہدائے راہ حق، رہبر انقلاب و تمام وہ لوگ جو اہل بیت کی راہ میں اس دنیا سے گئے ہیں، بانیان مجلس کے مرحومین، بالخصوص علی حیدر صاحب و وقار عباس صاحب کے جتنے بھی خانوادے کے متعلق مرحومین ہیں، ان کی روح کو احسان فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن